بولا الحسین و ابی ہے و امہ و بنی ہے و شیعتہ و موالیہ وأجل عيوننا بالبكاء وعزائه ومصيبته وجعل هاتين اليدين لمعتمه وعزائه والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الطهي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے امام کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، کچھ شرطیں اللہ نے امام کے لیے بیان کی ہیں. کہا کہ جو ہادی ہوگا، جو رہبر ہوگا، جو امام ہوگا، اس کے انتخاب کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اللہ اس کو منتخب کرے گا اور اس کا ہر فعل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک حرکت اس کی خیر ہے. خیر کی طرف ہم وہی کریں گے. وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ عابدین میں سے ہوتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. جن لوگوں کو تم نے ضعیف اور کمزور سمجھ لیا ہے، ہم انہیں امام بھی بنائیں گے اور زمین کا وارث بھی بنائیں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہا کہ جو امام ہماری جانب سے ہوتا ہے تو اس کے اندر صبر کی صفت ہم عطا کرتے ہیں. وَاسْتَطَنْ علم والجسم، اسے قوت جسم بھی عطا کرتے ہیں، قوت علم بھی عطا کرتے ہیں. اور وہ ہماری آیات کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے، وہ صاحب یقین میں سے ہے. اسی لیے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام سے سائل نے پوچھا مولا اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اور دوسرا سوال کیا کہ ہمارے یہاں نماز میت کی 5 تکبیریں ہیں جبکہ دوسروں کے یہاں 4 تکبیریں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا اسلام کے 5 ارکان ہیں: الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایت. ان 5 میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ ولایت آل محمد کا رکن ہے. اس لیے کہ ولایت کے بغیر نماز بھی نامکمل ہے، روزہ بھی نامکمل ہے، حج اور زکوٰۃ بھی نامکمل ہے. یعنی عابدین کی عبادتیں نامکمل ہیں، ساجدین کے سجود آل محمد کے بغیر نامکمل ہیں، راکعین کے رکوع نامکمل ہیں، حتیٰ کہ اسلام بغیر آل محمد کے ناقص ہے، بغیر آل محمد کے نامکمل ہیں. یہ 5 رکن ہیں جن میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ولایت آل محمد کا رکن ہے. یہی اس لیے کہ باقی ارکان کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں کہ بالغ ہونا چاہیے، مستطیع ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، صاحب استطاعت ہونا چاہیے. لیکن محبت اہل بیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. چاہے بالغ ہو، چاہے عاقل ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، صاحب استطاعت ہو، مریض ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، سب کے اوپر محبت اہل بیت واجب ہے. صرف نبی نے ایک شرط لگائی ہے، یا علی لا یحبک الا من طاہر الولادہ، کہ تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت طاہر ہوگی. اور اسی لیے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو جناب نوح کے برابر عمر مل جائے اور وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، شہید مارا جائے، مظلوم مارا جائے، اور صفا و مروہ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے،
آل محمد کی محبت اس کے دل میں نہ ہو فَقُبَّتْ وَجُوهُمْ فِي النَّارِ اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جاء بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وَجُوهُمْ فِي النَّارِ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، جو ایک برائی لے کر آئے گا تو اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ جب تفسیروں کا مطالعہ کیا گیا تو تمام تفاسیر میں یہی ملا کہ نیکی سے مراد آل محمد کی محبت ہے، برائی سے مراد آل محمد کی دشمنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے کہا کہ یہ جو 5 ارکان ہے نماز میت میں 5 تکبیریں ہیں، اللہ نے ہر رکن کے عوض ایک تکبیر کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے محبت اہل بیت کو لیا ان کے ہاں 5 تکبیریں ہیں، اور جنہوں نے ایک رکن کو یعنی محبت اہل بیت کو ولایت آل محمد کو چھوڑ دیا ہے ان کے یہاں 4 رکن ہیں، ان کے یہاں 4 تکبیریں ہیں۔ تو یہ کون ہے جن کے یہاں 4 رکن ہیں اور جن کے یہاں نماز میت میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ تو تاریخ میں یہ ملا کہ منافقین کے لیے 4 تکبیریں ہیں، منافقین کے اوپر 4 تکبیریں پڑھی گئی ہیں۔ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافقین کی بہت سی صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں، احادیث میں بہت سی صفتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن جو ابرز صفت ہے، جو اہم صفت ہے منافقین کی، وہ یہ ہے کہ جو آل محمد کی دشمنی کسی کے دل میں ہو تو وہ منافق کہلاتا ہے۔ اور صحابہ بھی علی کی وجہ سے منافقین کو پہچانتے تھے۔ کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، کہ ہم منافقین کو علی کے ذکر سے پہچانتے ہیں۔ اور 10ویں امام بھی اشارہ کرتے ہیں من جاہدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فہو فی درک الجحیم، جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے، جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو آپ کے سامنے مقابلے پر آ جائے آپ کے حق کو غصب کرے وہ منافق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو آل محمد کے مقابلے پر آ جائے، جو آل محمد کا دشمن ہو وہ منافق کہلاتا ہے۔ قرآن نے بھی کچھ صفتیں بیان کی، کہا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، کہا کہ منافق آپس میں ایک دوسرے کو منکرات کی تعلیم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ منکرات کی تعلیم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ اور منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے مطلق بیان کیا، چاہے عبادت میں ہاتھ بندھے ہوں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوں، یعنی جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ منافق ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں یہ سوچتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم فعل خیر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس فعل خیر کو قرآن نے کہا کہ یہ منکرات کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ اولئک الذین ہم ان المنافقین ہم الفاسقون، یہ جو منافق ہیں یہ ہی فاسق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہیں ان کے یہاں 4 تکبیریں ہیں، ان کے یہاں ایمان کے اسلام کے 4 رکن ہیں، جن کے ہاں ولایت اور محبت اہل بیت شامل ہیں، ان کے ہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ امام اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے قریب، حتیٰ کہ رسول مرسل اور ملک مقرب میں سب سے زیادہ جو قریب اللہ کے ہیں وہ امام ہوتا ہے۔ اسی کی طرف حدیث قدسی آگے بڑھی، کہا کہ من طلبنی وجدنی
ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی اشقنی ومن اشقنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ ومن علی دیتہ فانا دیتہ. کہا جس نے مجھ کو طلب کیا اس نے مجھ کو پا لیا، اور جس نے مجھ کو پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کی، اور جس نے میری معرفت حاصل کی اس نے مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور جس کو میں نے قتل کر دیا تو میرے اوپر اس کی دیت واجب ہو گئی، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. اس حدیث قدسی کی تفسیر کی گئی ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کی شرح کی گئی ہے. لیکن ایک دوسری حدیث قدسی آگے بڑھی، کہا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے کنت سمعہ ان یسمع وبصرہ ان یبصر ولسانہ ان یتکلم. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے کانوں سے سنتا ہے، اس کی زبان سے بولتا ہے، اس کی زبان سے بولتا ہے. ادھر نبی نے علی کے لیے کہا یا علی تیرے ہاتھ ید اللہ، تیری آنکھیں عین اللہ، تیری زبان لسان اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ. یعنی اللہ کے پیغامات علی کی زبان سے صادر ہوتے ہیں. یعنی آل محمد مظہر کبریا کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حدیث قدسی کی تفسیر پیش کی گئی ہے. پھر مولا کائنات ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہا کہ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جو جن کے پاس اللہ کا قرب ہوتا ہے، ان کے لیے مولا فرماتے ہیں انا للہ شرابا لاولیائہ اذا شربوا سکروا واذا سکروا تربوا واذا تربوا ذابوا واذا ذابوا تابوا واذا تابوا خلصوا واذا خلصوا طلبوا واذا طلبوا وجدوا واذا وجدوا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا لا فرق بینہم وبین حبیبہم. کہا کہ اللہ کے پاس اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے ایک شراب مودت ہے، ایک شراب ہے. جب یہ بندہ اس شراب مودت کو پیتا ہے تو سکر میں آ جاتا ہے، جب سکر میں آتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے، جب وجد میں آ جاتا ہے تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی راہ میں فنا ہو جاتا ہے. جب فنا ہو جاتا ہے تو خالص ہو جاتا ہے، جب خالص ہو جاتا ہے تو وہ طلب کرتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے تو مل جاتا ہے، جب ملتا ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا ہے. یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس تقرب کو بیان نہیں کر سکتا. قرآن یہ الفاظ کہہ کر آگے بڑھ گیا، دنا فتدلا قاب قوسین و ادنا. کہا کہ نبی اور اس خدا کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا. یعنی اس قربت کو انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے قریب جو بندوں میں ہے اللہ کے نزدیک، اس کلام کی بھی تفسیر پہ پیش کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے. سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ آل محمد علیہ السلام ہیں. اسی لیے کہا میراث النبوت عندکم وایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم. کہا کہ آپ کے پاس یعنی آل محمد کے پاس انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی میراث ہے، اور لوگوں کی باز گشت آپ کی طرف ہے. لوگوں کا حساب و کتاب آپ لینے والے ہیں، اور قیامت کے حاکم آپ حضرات ہیں. فصل الخطاب حق و باطل میں تمیز کرنے والے آپ ہیں. وَنُورُهُ وَبُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ. اور اللہ کی آیات، اللہ کے محکم ارادے، اللہ کا نور، اللہ کا برہان آپ کے پاس ہے. من والاکم فقد والا اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ. جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے آپ لوگوں سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا. من ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ. انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا والشفاء دار البقاء والرحمت الموصولۃ والآیت المخزونۃ. کہا کہ آپ وہ ہیں
اس پوری کائنات کے اوپر گواہ ہیں اور قیامت میں لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ ہی اللہ کی آیات ہیں، آیات مخزونہ ہیں، اسرار ربانی آپ ہیں، یعنی آپ ہیں جو لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے صفات مظہر کبریا کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امامت ایک عظیم منصب ہے، ایک عظیم عہدہ ہے، جس کی طرف سورہ زخرف میں کچھ آیتیں ہیں، ارشاد ہوا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہا کہ اس عہدے کو یعنی امامت کو ہم نے نسل ابراہیم میں رکھ دیا ہے، نسل ابراہیم میں ہم نے اس عہدے کو رکھا ہے، کلمتن باقیتن فی عقبہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اس عہدے کی طرف پلٹ آئیں، ہدایت یافتہ کریں۔ جب رسول اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار کیا یہ لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جائیں؟ آواز پروردگار آئی احسبوا ان الناس ان یقولوا آمنا ولا یفتنوا، کہا کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم اسلام لے کر آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے گزشتہ لوگوں سے بھی امتحان لیا ہے، لہٰذا ہم ولایت کے ذریعے امامت کے ذریعے ان لوگوں کو آزمائیں گے، ان لوگوں کا امتحان لیں گے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ولایت کے ذریعے امامت کے ذریعے لوگوں کو پہچان لے کہ ان میں منافق کون ہے، مومن کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، شریف کون ہے، رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ کہ ہم نے امامت کو ذریت ابراہیم میں رکھ دیا ہے۔ یہاں پر مولا کائنات چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ کلمے سے مراد امامت ہے، اور چوتھے امام نے کہا کہ ہم ہی ابراہیم اور رسول اسلام کا عقبہ ہیں، اس سے مراد امامت ہے۔ اللہ امامت کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، منصب دے کر آزماتا ہے، جاہ و حشم دے کر آزماتا ہے۔ بل متعت لہم وآباؤہم حتی جاہم الحق ورسول مبین، اللہ نے منصب انہیں عطا کیا ہے، جاہ و جلال انہیں عطا کیا ہے، مال و دولت انہیں عطا کیا ہے، اولاد انہیں عطا کی ہے، اللہ نے مال دے کر انہیں آزمایا ہے، لیکن جب حق ان کے سامنے واضح ہو گیا تو یہ اس حق سے انکار کرنے لگے۔ جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ فساد کرنے لگتے ہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جب انہیں منصب مل جاتا ہے، جب یہ حاکم بن جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے لگتے ہیں، یہ قطع رحمی کرنے لگتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ فاسمہم واما ابصارہم، اللہ کے نزدیک جو ولایت کے منکر ہیں یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں جو ان جیسے لوگوں کے بارے میں تم سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے ہو؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پشت دکھائی ہے، جنہوں نے میدان سے فرار اختیار کی ہے، اس لیے کہ شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا تھا۔ تو اللہ امتحان لے گا، اور جو ولایت کا منکر ہوگا اللہ آزمائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، سورہ زخرف کی یہ تمام آیتیں ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شیطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جو بھی اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، تو اللہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْهُ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان ان کو بہکاتا رہے گا، سبیل سے ان کو روک دے گا۔ اور یہ لوگ جو شیطان کو اپنا ولی سمجھ چکے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، بہت کار خیر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ یہ لوگ زندگی بھر یہ سوچتے رہے ہم ہی سب سے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی عالم ہیں، ہم ہی فاضل ہیں، سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ان کے نامہ اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان کو مسلط کر دے گا۔ کس کے اوپر شیطان کو مسلط کرے گا؟ پھر دوسری آیت نے کہا هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل کل افاک اسیم، کہا کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ کہا کہ شیطان جھوٹے کے اوپر اور گنہگار کے اوپر آتا ہے، جھوٹے کے اوپر گنہگار کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے۔ کہا کہ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم، لیکن دو افراد ایسے ہیں جن کے اوپر شیطان سلطان نہیں ہے، شیطان ان کو بہکاتا نہیں ہے۔ پہلے وہ افراد ہیں کہ جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جن کا اللہ کے اوپر توکل ہے، شیطان انہیں بہکا نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے دوسری آیت میں کہا بل الذین یولونہ وہم بہی مشرکون، بلکہ شیطان ان افراد کو بہکاتا ہے کہ جن کو یہ لوگ اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں اور جو مشرک ہیں، یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اور جو مشرک ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ اب اگر کسی امت کا ہادی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میرے اوپر شیطان رہتا ہے، مجھے شیطان بہکاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں وہ گناہگار بھی ہے۔ قرآن کی نظر میں، اس لیے کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہے، یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو قرآن کی نظر میں وہ جھوٹا بھی ہے، گناہگار بھی ہے، شیطان کا دوست بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور اس کا اللہ کے اوپر نہ ایمان ہے نہ اللہ کے اوپر توکل ہے۔ صلوات کریں محمد و آل محمد پر۔ کہ میرے حبیب آپ پریشان مت ہوں، آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں جو ولایت کے دشمن ہیں، آپ ان کے اوپر آپ کی نصیحت کا، آپ کے واعظ کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو گونگے اندھے بہرے کی طرح ہے، آپ کی واعظ و نصیحت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ افا انتا تسمع الصم اور تہدی العمی ومن کانا فی ضلال مبین، کہا کہ آپ کنہیں نصیحت کر رہے ہیں جو ولایت کے منکر ہیں، یہ تو اللہ کی نظر میں اندھے ہیں، یہ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ان لوگوں نے جنگ سے فرار اختیار کی ہے، لہٰذا اللہ کی نظر میں یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، اور آپ انہیں گمراہی سے نہیں نکال سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، جو مسلمان ہے وہی ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھے گا، ہم انہیں سزا دیں گے۔ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہم انہیں عذاب دیں گے،
ہم جس کے ذریعے ان کے اوپر عذاب دیں گے، ہم زمین سے ایک شخص کو لے کر آئیں گے اور وہ انہیں عذاب دے گا، وہ ان سے پوچھے گا، ان سے کہے گا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو جھوٹ بولتے تھے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، تو وہ انہیں قبروں سے نکال کر، جو آل محمد کے دشمن ہیں، انہیں قبروں سے نکال کر واسب جہنم کرے گا۔ کہا کہ میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انکا لتذہبن، کہا کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، انا منہم منتقمون، ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے، انا من المجرمین منتقمون، ان مجرمین سے ہم ضرور انتقام لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا اے میرے حبیب اللہ نے آپ سے کہا ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ولایت کے دشمن ہیں تو ہم علی کے ذریعے ان ناقصین سے، ان مارقین سے، ان قاسطین سے بدلہ لیں گے، ان مجرمین سے بدلہ لیں گے۔ اسی لیے آیت نازل ہوئی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِهِمْ، اگر یہ عہد کو توڑ دیں، یہ بیعت کو توڑ دیں، وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ آپ کی بیعت کا انکار کرنے لگے، آپ کی بیعت کو توڑ دیں، عہد کو توڑ دیں، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جو کفر کے امام ہیں ان سے آپ جنگ کریں۔ جب جناب حذیفہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو جناب حذیفہ نے کہا کہ اس آیت کے اوپر ابھی عمل نہیں ہوا ہے، اور جنگ جمل میں مولا کائنات نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ آج اس آیت کے اوپر عمل ہو چکا ہے، یعنی ناقصین سے بدلہ لیا جا چکا ہے، یعنی قرآن نے بتایا جو بھی علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ کافروں کا امام نہیں ہے بلکہ کفر کا امام ہے۔ تو اب جو بھی علی کے مقابلے پر آیا ہے یہ مت دیکھو کہ وہ خال المومنین ہے یا نبی کی بیوی ہے، بلکہ یہ دیکھ اس لیے کہ نبی نے بھی واضح طور پر بیان کر دیا تھا جنگ خندق میں کہ علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر ہے۔ تو اب یہ مت دیکھنا کہ کوئی نبی کی بیوی ہے یا خال المومنین ہے، جو بھی علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ کفر کا امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے حبیب فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، میرے حبیب جو ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، متمسک رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو صراط مستقیم پر ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اپنے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا انا ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ اپنے نبی کے لیے بھی یہی کہا میرا حبیب صراط مستقیم پر ہے۔ اور ایک اور بندے کے لیے اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر ہل ہوا یستوی، کہا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے آقا کے لیے بار ہے، جو اپنے آقا کے لیے بوجھ بن چکا ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جاتا ہے وہ کامیاب ہو کر نہیں آتا ہے، وہ بزدل ہے، وہ میدان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کے لیے بوجھ بن چکا ہے، تو کیا یہ آدمی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ یامرو بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہ ہوا علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر ہو یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام تفاسیر میں یہی ملا کہ یہاں اس سے مراد یامرو بالعدل، عدل کا حکم دینے والا جو صراط مستقیم پر ہے، اس سے مراد مولائے کائنات ہیں۔ تمام تفاسیر میں یہی ہے کہ اس سے مراد مولائے کائنات ہیں، یعنی اللہ صراط مستقیم پر ہے، اس کا نبی صراط مستقیم پر ہے۔ مولائے کائنات کے لیے کہا کہ مولائے کائنات صراط مستقیم پر ہے، یعنی پورے قرآن میں 3 افراد کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوا، باقی تمام لوگوں کے لیے
حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی الہ استعمال ہوا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی خدا بتانا یہ چاہتا ہے اصل یعنی مرکز ہدایت تمام لوگوں کی بازگشت انہی تین کی طرف ہے, چاہے وہ لوگ ہوں چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں, اس لیے کہ مرکز ہدایت تین ہے. ایک اللہ ہے, ایک اس کا رسول ہے, ایک رسول کا جانشین مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. تمام لوگوں کی بازگشت انہی تین کی طرف ہے. قرآن نے اس طرح اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ تمہارا حاکم ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقی انشاءاللہ بعد میں